بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز کے فرنٹ مین اور بیان حلفی دینے والے اور مریم نواز کو ریسکیو کرنے والے اپیلوں میں رانا شمیم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور ساری چیز اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کب سے رانا شمیم کا تعلق تھا نون لیگ کے ساتھ، اور اب کیا مسلم لیگ نون نے رانا شمیم کو اگلی حکومت جو اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی اللہ نہ کرے کبھی آئی تو صدر بنانے کا جو لالچ دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو کارروائی کی ہے، افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، سندھ مافیا کے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، مراد علی شاہ تکلیف میں، اور انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظم جوکھو قتل کیس میں آج 2 بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو ناظم جوکھیو کے بھائی نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی، اور جو عبد الکریم ہے جو اس میں MNA ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس نے جو اس کیس کے اندر جام کریم نے ان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ ہمارا ملزم نہیں ہے، وہ قاتل نہیں ہے، جبکہ جو بیوہ ہے ناظم جوکھیو کی، اس نے الگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور معاملہ بڑا وہاں پر خراب ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظم جوکھیو قتل کیس میں عدالت نے آج تمام ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، اور یہ ملزمان 8 دن فزیکل ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں رہے۔ پھر انویسٹیگیشن آفیسر چینج ہو گیا، انویسٹیگیشن آفیسر چینج ہوئے تو نئے تفتیشی افسر سراج لشاری عدالت میں پیش ہوئے، جام اویس اور دیگر ملزمان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کیس کا تفتیشی افسر ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 14 دن کی توثیق کی درخواست جمع کروائی گئی۔ اب یہ ان کی بدنیتی ہے، 8 دن کا پہلے جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے۔ ٹوٹل میکسیمم جو یہ جو کرمنل میٹرز ہیں اس میں 14 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں مزید 8 کے علاوہ مزید 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ تفتیشی افسر نے کہا، تفتیشی افسر مشتبہ باجوہ سے کل تفتیش میرے حوالے کی گئی ہے۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تاحال موصول نہیں ہوئی، جبکہ DVR پنجاب فرانزک لیب سے موصول نہیں ہوئی۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کے اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی گئی، جس کے بعد عدالت نے تمام ملزمان کو جوڈیشل کسٹڈی پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر تحقیقات مکمل کر کے چالان سبمٹ کرنے کا کہا۔ حتمی رپورٹ میں دہشت گردی ایکٹ کے اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب حتمی جو رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے۔ عدالت نے اس کیس میں ملزمان کو 2 دسمبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ دوسری طرف جو بھائی تھے ناظم جوکھیو کے، انہوں نے آج ایک 164 کی سٹیٹمنٹ دی، اور اس میں سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ میں مدعی ہوں اس کیس کا، اور اس کیس میں جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں اس کے سامنے کہا گیا کہ میرے بھائی کے قتل میں پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جام عبد الکریم ملوث نہیں، لہٰذا مقدمے سے جام عبد الکریم کا نام نکال دیا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں افضل جوکھیو جو کہ ناظم جوکھیو کا بھائی ہے، اپنے 164 کے بیان میں کہا کہ رکن قومی اسمبلی جام عبد الکریم بجار نے مجھے قسم دے کر کہا کہ وہ میرے بھائی کے قتل میں ملوث نہیں ہیں، لہٰذا جام عبد الکریم کا نام نکالا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام اویس اور دیگر ملزم میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ ساتھ ہی ملزم جام اویس کے وکیل کے مطابق مقتول کے بھائی کی جانب سے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی درخواست بھی واپس لے لی گئی ہے، اور عدالت نے کیس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے سے متعلق درخواست نمٹا دی ہے۔ یہ جو پہلے کارروائی ہوئی ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کی، اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی اور اس میں اس نے یہ درخواست واپس لے لی ہے۔ مدعی مقدمہ نے مقدمے میں دہشت گردی دفعات شامل کرنے کی درخواست کی تھی، جس سے اب واپس لے لیا ہے، اور اس کیس میں اب دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے کہ ناظم جوکھیو کا جو خون ہے اب اس کو بیچا جا رہا ہے افضل جوکھیو کی طرف سے، اور اس کو لالچ دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ دن دہاڑے کسی کو اغوا کیا جاتا ہے، ساری رات تشدد کیا جاتا ہے، تشدد کر کر کے قتل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو ان کے حوالے سے بیانات تھے ان کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دوسری طرف جو ناظم جوکھیو کی بیوہ ہے
اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے اور اس نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مقتول کی بیوہ کا کہنا تھا کہ افضل جوکھیوں پر دباؤ ہو سکتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر یہ بیان لیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جام عبدالکریم ملوث ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دو ہی چیزیں ہیں۔ اب ایک غریب بندہ سندھ مافیا اور زرداری مافیا کے خلاف کیسے جنگ لڑ سکتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ نقیب اللہ محسود تھا، اس کا والد جنگ لڑتے لڑتے فوت ہو گیا، اب اس کا بھائی جنگ لڑ رہا ہے۔ عزیز میمن قتل کیس ہے، زیرو پر کھڑا ہے، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے، وہ زرداری مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ناظم جوکھیو قتل ہو گیا، اب افضل جوکھیو یا اس کی بیوہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے ان مافیاز کا؟ یہ اتنے بڑے مافیاز ہیں، یہ اتنے بڑے دہشت گرد، قاتل اور چور اور ڈاکو ہیں کہ غریب ان کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور وہ یہی بات ہوئی کہ وہ اپنے ایک ناظم جوکھیو کا انصاف لینے کے لیے کسی اور کا نقصان کروا بیٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیچارے جو اس معاملے سے ڈر گئے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے غیور لوگ پیسے کی لالچ میں آ گئے ہوں۔ پیسے کے لالچ میں نہیں آتے۔ اگر ہوا ہے تو وہ ان کی بیوہ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو ڈرا دھمکا کے بیان لیا ہوگا، اور اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خبردار کیا ہے کہ افسران کو تنگ نہ کریں۔ سندھ حکومت میں جو افسران ہیں، حکومت اپنے افسران کے ساتھ ہے۔ سندھ میں بیٹھے سیاسی یتیموں کے کہنے پر فیڈریشن کے افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ سندھ میں 50% پیداوار کا حصہ دار ہاری ہوتا ہے۔ گندم کی قیمت 2200 روپے فی من مقرر کر دی ہے۔ 2200 روپے فی من قیمت کا فائدہ غریب ہاری کو ہوگا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ مردم شماری کے معاملے پر قومی اسمبلی کے فلور پر غلط بیانی کی گئی، مجھ سے منسوب کر کے کل جوائنٹ سیشن میں غلط بیانی کی گئی۔ کچھ نہ سمجھ کم عقل لوگ سمجھتے ہیں بار بار جھوٹ بول کر حاوی ہو جائیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ افسران کے تبادلے کا معاملہ بھی آج کابینہ میں ڈسکس ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ افسران وفاق کے نہیں ہیں۔ افسران کے معاملے پر 1954 کے قانون کے مطابق صدر اور گورنر کے درمیان معاہدہ ہے۔ یہ وفاق کے افسران نہیں بلکہ فیڈریشن کے افسران ہیں۔ اب فیڈریشن کیا ہوتی ہے اور وفاق کیا ہوتا ہے، یہ مراد علی شاہ ہی سمجھا سکتے ہیں، کسی اور کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر فیڈریشن کے ملازم ہیں اور وہ پروونس کے ملازم نہیں ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے ان کے تبادلے کا۔ فیڈرل گورنمنٹ ان کو تبدیل بھی کر سکتی ہے، ٹرانسفر کر سکتی ہے، اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو شوکاز جاری کر سکتی ہے۔ مراد علی شاہ نے وہ افسران جو فیڈریشن کے افسران ہیں ان لوگوں کو 22 سالوں سے وہ زرداری مافیا کی کیونکہ نوکری کرتے ہیں، ان کو سندھ میں ہی رکھا ہوا ہے، اور جب ان کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ مراد علی شاہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ناپسند ہے کہ ہم سندھ چھوڑ کر جائیں۔ کیسے وہ چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ آپ کو بھی کما کے دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ تو اب اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی نوٹس جاری کیا تو آپ کہتے ہیں کہ فیڈریشن کا معاملہ الگ ہے، وفاق کے افسران الگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کسی مشاورت پر یقین نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ افسران کے معاملے پر مشاورت کرنا ضروری تھی، مجھ سے وزیر اعظم خود بات کریں یا اتھارٹیز مقرر کریں۔ اس طرح سے جن افسران کو نکالا گیا، انہوں نے کہا جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 4 افسران کو نکالا گیا اور 4 دیے گئے۔ پی ایس پی سے 8 افسران نکالے گئے، پھر 8 افسران دوسرے بھیجے گئے۔ ہماری کوشش تھی پبلک میں نہ جائیں اور ان سے بات کریں، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے بہت آگے چلا گیا ہے۔ گریڈ 20 کے لیے 60% افسران فیڈریشن اور 40% صوبے کے ہوتے ہیں۔ صورتحال کے مطابق ابھی تک ہمارے پاس صرف جو کم افسران ہیں اور 39 افسران کی کمی ہے، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے افسران کو اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں کہ کتنے عرصہ سے فیڈریشن کے افسران کو یہ وہاں لگا کر بیٹھے ہیں، تبادلہ نہیں ہونے دیتے۔ تبادلہ کیا جائے تو مراد علی شاہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے بڑے دکھی طریقے سے کہا ہے کہ ہم سندھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مراد علی شاہ آپ کا دور ختم ہو گیا، اب مردم شماری کا ڈرامہ آپ کا ختم ہو گیا، اور اب ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوگا، اور مراد علی شاہ ایک کونسلر نہیں بننے کے قابل، وہ یہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہے، تو ان سب کی اوقات انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ دوسری طرف آج کل بڑے ایکٹیو ہیں مریم نواز کی خدمت میں، اور وہ رانا شمیم کا بیٹا وہ بڑا ایکٹیو ہے اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔
اس نے یہ کہا ہے کہ 1999 اور 2000 سے ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں۔ جب بیگم کلثوم نواز مرحوم بیمار تھیں تو تب میرے والد اور والدہ دونوں عیادت کے لیے گئے اور ہم بڑی خدمت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رانا شمیم کے خلاف معاملہ ہے، اگر ہم نے مریم نواز کو بچانا ہوتا تو مریم نواز کو بچانے کے لیے ہم پہلے بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اب یہ جو اپیلیں ہیں وہ تو 2 سال پہلے سے چل رہی ہیں، لیکن ہم معاملہ اب لے کر آئے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی آپ کو عہدہ دینے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ملک کا دوسرا بڑا عہدہ یعنی چیف جسٹس کا، چیف جج کا، وہ تو ہمارے پاس پہلے موجود رہا ہے، اب تو صرف ہمیں صدر بنایا جا سکتا ہے، رانا شمیم کو صرف صدر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات انہوں نے پبلک کے سامنے نکال دی ہے کہ ان کو جو عہدہ ہے اب وہ صدر کا چاہیے۔ مریم نواز نے صدر کا لالچ دیا، صدر کا لالچ دے کے یہ سارا ڈرامہ رچایا، اور اب یہ ان کا جو ڈرامہ ہے وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا ہے، یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اور اطہر من اللہ صاحب، ایک تو ریما عمر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ریما عمر جو کہ جیو جنگ کا حصہ ہیں، ان کو امیکس کورائے کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو امیکس کورائے مقرر کیا جاتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جج کو کہے گا کہ یہ فیصلہ سنا دیں، وہ اپنی رائے دے گا۔ باقی اب ریما عمر کے حوالے سے یہ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو فرمایا ہے اس میں ان کی کوئی بڑی وزڈم ہوگی۔ باقی جو امیکس کورائے ہے اس کا صرف اتنا کردار ہوتا ہے، وہ رائے دیتا ہے، وہ ریما عمر ہو کوئی بھی ہو تو وہ رائے دے سکتی ہے۔ اس میں ثنا بچا کو بلایا جا سکتا ہے، اس میں عاصمہ شیرازی کو بلایا جا سکتا ہے، تو جو خاص طرح کی اور جو بڑی ایکٹیو قسم کی جو خواتین ہیں ینگ، ان کو بلایا جا سکتا ہے، تو کہ کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ ریما عمر کو کیوں بلایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیس پہ اثر نہیں پڑے گا، اور وہ جائیں گی اپنی رائے دیں گی، ان کی کوئی بات سمجھ آئے گی تو ٹھیک ہے۔ باقی جج پابند نہیں ہے ان کی رائے کا، وہ قانون کے مطابق فیصلہ دے گا، اور انشاءاللہ معاملہ بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ رانا شمیم مکمل طور پر، مریم نواز اور رانا شمیم مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے ہیں، بری طرح پٹ گئے ہیں، اور اب ان کا جو اگلا دونوں کا، رانا شمیم کا بھی اور مریم نواز کا، اگلا ٹھکانہ جیل ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔